جوزی جیسا شخص جو سنن امام بخاری کی تحقیق پر ہاتھ بڑھانے سے آسرا نہ کرے، اور وہ موضوعات کتاب مرتب کر کے 72 سے زیادہ روات پر ہاتھ بڑھا دے، لیکن غوث اعظم کا نام آتا تھا تو سر جھکا کر ڈھاڑے مار کر روتے تھے. یعنی غوث اعظم کے علم سے وہ ایسے متاثر تھے، اور اللہ نے غوث اعظم کا علم دیا تھا. میں علم پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. فجر کی نماز آپ جماعت سے پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ درس حدیث سے مراد یہ نہیں جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ نہیں، باقاعدہ فنی کتابیں پڑھانا، فن حدیث کی کتابوں کو پڑھانا، اسماء الرجال کے ساتھ، اس کی مصطلحات کے ساتھ. ظہر تک کئی کلاسیں آپ پڑھاتے تھے. ظہر کے بعد آپ نے کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد تجوید اور قرات کے طلباء آپ کے پاس آتے. خدا نے آپ کو آواز بھی شاندار دی تھی اور لہجہ اور لہن بھی اعلیٰ دیا تھا. آپ پھر جو تجوید، علم تجوید ہوتا ہے نا، علم قرات، جس میں قرآن کو ترتیل سے پڑھنا سکھانا قرات کے ساتھ، وہ آپ پڑھاتے. عصر کی نماز کے بعد عام اجازت ہوتی، جو مرید آپ سے ملنا چاہے، جو مسئلہ پوچھنا چاہے. فجر کا بتا دیا، ظہر کا بتا دیا، عصر کا شو، عصر سے مغرب کے دوران غوث اعظم اپنی مسجد کے چبوترے پر آ کر تشریف فرما. کوئی کہتا حضور میرے بچے کو تم کر دو، حضور یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. عصر سے لے کر مغرب تک سب خلق خدا سے ملنا ہے. مغرب کے بعد جماعت سے نماز پڑھا کر ساتھ میں آپ کا حجرہ تھا دارالفتاح، اس میں آپ تشریف لے جاتے تھے. آپ کے نائب مفتیان ہوتے تھے. سوال آیا، فلاں جگہ سے سوال آیا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو غوث اعظم فتووں کو مرتب فرماتے. 4 فقہ پر آپ فتویٰ دیتے. مغرب سے عشاء یہ ہوتی، عشاء کی جماعت پڑھانے کے بعد مؤذن سارے نمازیوں کو نکال دیتا تھا، مسجد کا دروازہ بند، اب سفر غوثیت پر روانہ. پورا آپ کا دن کا شروع یہ غوث اعظم کا فجر سے لے کر عشاء تک، اور عشاء سے لے کر فجر تک، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارکہ کا شیڈول تھا. آپ نے وہ جماعت تیار کی کہ ٹھیک آپ کے مزار شریف میں جانے کے 23 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پسماندہ ماحول میں خدا کے شیر ایسے ملے کہ جن کی تربیت شیخ عبد القادر جیلانی نے کی تھی، اور انقلاب آیا اور قبلہ اول کے اندر لاکھوں کی فوج کا مقابلہ مٹھی بھر مسلمانوں نے کیا اور قبلہ اول کو آزاد کیا فاروق اعظم کے بعد. یہ غوث اعظم کے انقلابات، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا درد تھا امت کا. کب وہ سوتے ہو، کیا وہ کرتے ہو، توجہ ہے، کیا وہ کھاتے ہو، کیا ان کی زندگی گزرتی ہو. ساری زندگی اسی غم کے اندر آپ کی گزری، اس فکر کے اندر گزری جس کے یہ نوادر ہے. میں اب بات کو سمیٹ کر ان کے عقیدے کی طرف آنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. یہ تو میں نے ان کی بایوگرافی، کیونکہ کالج یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہیں، ان کی ظاہری کہ یہ زندگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. غوث پاک ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں غوث پاک کا نام لیتے ہوئے، ہم جان ہی نہیں پاتے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ غوث پاک بحیثیت ایک انسان کیسے تھے، ایک استاد کے کیسے، ایک مرشد کے کیسے. میرے دوستوں، غوث پاک کے دور میں جب مدارس بن رہے تھے نا، تو بچے جو آئے اور لوگ آئے، غوث پاک جانتے تھے کہ کفر کا مقابلہ صرف مدرسے سے ہو سکتا. آج بھی آپ دیکھیے FATF آ گیا تو فلانا آ گیا، سارا کرپشن چل رہا ہے. ایک بندہ 300 ارب کھا رہا ہے. میں کوئی سیاست نہیں کر رہا، ٹی وی کی باتیں بتا رہا ہوں. خبروں آ رہا ہے 300 ارب روپیہ فلاں کو پکڑا گیا، گھر سے قبر پکڑا گئی، اس میں سونے کی اینٹیں تھی. لیکن مجھے بتائیے گورے کا ایک بھی شک اس کے بارے میں نہیں، لیکن سارا ٹارگٹ مدرسے پر. FATF مدرسے پر. مدرسہ ٹرسٹ کیا ہوگا؟ مدرسہ جناب 21 گریڈ کے ایڈمنسٹریٹر کے پاس جائے گا، ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، ایک آفیسر آئے گا اپنی مرضی سے جو لکھ کر دے گا وہ خطبہ پڑھا جائے گا، مدرسے کا سلیبس نصاب کریکلم وہ بنا کر دے گا. یہ گورا کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ اس طرح کرو تو ورلڈ بینک قرضہ دے گا، یہ کرو. تو مدرسے والے کون سا تم سے پیسہ لیتے ہیں، یا گورنمنٹ کون سا پیسہ لیتی ہے؟ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے. تو جب یہ کسی سے پیسہ نہیں لیتا، کسی سے مانگتا نہیں، نہ سیٹ ہے نہ وزارت ہے،
نہ اس کے لیے بجٹ ہے. ایک بھنگی کی جھاڑو کا بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن مسجد کی چٹائی کا، امام کی تنخواہ تو دور کی دور ہے. مدرسے کے ایک پانی کے ایک گلاس کا جب تم کچھ دیتے نہیں تم کیسے بات کرتے ہو؟ دراصل کفر کو پتا ہے مدرسے نہیں ہوتی، یہ اسلام کے قلعے ہوتے ہیں. اس کو کنٹرول کرو. کنٹرول نہیں کرو گے تو پھر یہی وہ جگہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز چراغ مصطفی سے شرار الحبی تک. انقلاب یہیں سے، غوث پاک کا انقلاب مدرسوں سے آیا. قریب ملک میں جو دھاندلی تھی، 2 سپر پاور تھی، کس نے بگایا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی نہیں، اپنا حق مانگنا. جب ہم مسلمان ہیں تو میرے گھر میں گورے کا قانون ہوگا کہ مسلمان کا. ہم کسی سے نفرت نہیں بیان کر رہے، ہم کسی کی مذمت نہیں کر رہے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم انتہا پسند نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ہی قانون ہے نا کہ جو جیسا ہے ویسا رہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم رب کا قانون مانتے ہیں، کسی اور کا قانون نہیں مانتے. یہ کس پر ہم نے کس کے گریبان ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب آپ دیکھیے غوث اعظم نے جب مدارس بنائے، یہ بھی ذرا سنیے آپ. غوث پاک نے جب مدرسے بنائے، یہ تقریر آپ کو اچھوت لگے گی، لیکن یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا کہ غوث پاک کو اتنے قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ سے. اب تک تو غوث پاک کو ہم اس روپ میں دیکھتے تھے، کہاں غوث پاک کہاں ہم. لیکن کبھی غوث پاک کو اس روپ میں دیکھو کہ ایسا لگے کہ واقعی میں آپ کا سینہ ان کے سینے سے، آپ کے واقعی میں آپ کو وہ لمس وہ ٹچ کرنے کا ذائقہ ہے کہ آپ کا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ سے لگ رہا ہے. آپ ایسا محسوس کرو کہ واقعی میں ان کا دست شفقت آپ کے چہروں پر آ رہا ہے. اتنا قریب آ کر ان کو پڑھو. یہ ہے سچائی، یہ ہے روحانیت، یہ ہے لطائف کا روشن ہونا، یہ ہے طریقت. میں جو حوالہ سے آپ کو پیش کر کے غوث پاک کی کتاب کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جب مدرسے بن رہے تھے نا، غوث پاک خود اللہ نے بڑا مال دیا تھا اپنے مریدوں کے ساتھ. جب مدارس بن رہے تھے تو لوگوں میں جذبہ کتنا تھا. غوث پاک تقریر ایسی کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا تھا غریبوں یتیموں کے لیے. کسی نے غوث پاک سے پوچھا اگر اللہ آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دے تو آپ کیا کرو گے؟ فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہ جذبہ ہے غوث پاک کا. یہ پوچھا غوث اعظم قلائد الجواہر نے پوچھا کہ اگر ساری دنیا کی دولت، کون اندازہ لگا سکتا ہے میرے بھائی کی دولت؟ توجہ ہے، پہاڑوں میں کتنا سونا ہے، زمین میں کتنی معدنیات بتا رہے. کسی نے پوچھا حضور اگر ساری دولت آپ کو مل جائے آپ کیا کریں گے؟ غوث پاک کہتے میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ درد ہے امت کا، یہ درد. اور یہ درد عام درد نہیں، یہ نبوی فیضان ہے. سننا چاہو گے؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے، لیکن جب اسلام لائے، عبداللہ بن سلام مدینے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. یہ یہود میں سادات میں سے تھے. یہود جب ان کو یاد کرتے تو کہتے تھے سیدنا وہ ابن سیدنا، وہ ابن سیدنا، کہ عبداللہ بن سلام وہ ہے جو ہمارا سردار ہے، ہماری سرداروں کی اولاد ہے، ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کا رشتہ جا کر دائرے حضرت یوسف، وہاں سے حضرت یعقوب، وہاں سے حضرت اسحاق، وہاں سے حضرت ابراہیم. حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے نا تو فاروق اعظم ان کے بڑے یار تھے. حضرت عمر نے کہا یار، عبداللہ بن سلام سے کہا تم یہودی تو بڑے متعصب ہو، ہمارے نبی کی شان تو قرآن تورات میں بھی آئی ہے تو تم نے نکال کر پھینک دی، الگ کر دی، تو تیرے اندر ایسا کیا جذبہ جاگا کہ تم نے حضور کو قبول کر دیا؟ عبداللہ بن سلام سے وہ کہتے دیکھو عمر، بات میری یہ ہے کہ میں کیونکہ خود یہود کی کتاب کا عالم تھا اور عالموں کی اولاد تھا، تو مجھے تو پتا تھا کہ جو نبی آخر زمان آئیں گے ان کی یہ علامت ہے. ایک بات. پھر چند چیزیں ایسی تھی کہ جو ہماری کتابوں میں تھی وہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. کا پہلی بات یہ ہے کہ جب میں قبا، جب حضور ہجرت کر کے کہا ہے تو قبا، سرکار کے صحابی حضرت کلثوم بن حدم، حضرت کلثوم بن حدم کے حجرے میں حضور رکھے. ان کا کیا تھا؟
ان کا یارڈ تھا، بہت بڑا میدان، اور دیوار ایسی لگی رہتی تھی اور سامنے دروازہ، یعنی 1000-2000 آدمی ان کے صحن میں آ جائے. تو سرکار نے اس گھر کو پسند کیا تھا تاکہ جب میری چارپائی اور شریف باہر لگے تو سب لوگ آئیں ملے اور سب سے ملاقات ہو. تو یہ حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم جو بہت مالدار صحابی تھے قباء کے اندر، ان کے گھر پر سرکار نے پہلے قیام. مدینے میں حضرت ابو ایوب انصاری کا، آج قباء مدینے میں آ گیا ہے، پہلے قباء الگ تھا مدینہ الگ تھا. قباء الگ تھا مدینہ الگ، اب تو ظاہر سے شہر بڑھ گیا ہے، قباء شریف اس میں آ گیا. تو سرکار ہجرت کر کے آئے سیدنا ابوبکر کے ساتھ، کہاں پر؟ قباء. کہاں پر آئے؟ قباء میں حضور ٹھہرے ہیں حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں. تو عبداللہ بن سلام، توجہ کرنا، عبداللہ بن سلام سے پوچھا فاروق اعظم نے کہ تو نے حضور کو کیسے پہچانا؟ ایک تو یہودی تھا، یہودی ایسے بڑے دل کے بڑے سخت ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے. نحن ابناء اللہ وحباہ، قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا اپنے خاندان پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور وہ اب جو ان کے خاندان کا نہیں ہوتا اس کو اچھو، چلو پیچھے. نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، چلو پیچھے. تو قرآن نے کہا محبوب ان سے پوچھو کہ اللہ کے لاڈلے بننے کا شوق ہے تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ تو اللہ سے ملنا بھی چاہے گا. کہاں اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے موت. تو سورہ جمعہ میں آیا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعی میں تم خدا کے پیارے ہو تو ہم کو مسلمان ہیں، ہم کو خدا سے ملنا چاہتے ہیں. خدا سے ملنے کا ایک دروازہ ہے موت، وہ کھلے گا تو بندہ خدا سے ملے گا. تو یہودی کہتا ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، تو پھر خدا سے پیارے کے لیے پھر موت کی دعا کرنی پڑے گی. سورہ جمعہ میں آیت اتر گئی، کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اسے کہو کہ موت کی تمنا کر. اس لیے کہ اگر تو سچا ہے، حضرت شیخ شاذلی فرماتے ہیں ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. شریعت کی پابندی اپنی جگہ پر سب، فرمایا ولی کی اصل نشانی ہے کہ موت سے گھبرائے گا نہیں، کیونکہ موت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ اپنے رب سے واصل ہو جاتا ہے. اپنے رب سے موت کا خوف دل میں اگر ہوگا، لیکن موت کا خوف واقعی مانو کہ میں جواب کیا دوں گا، یہ تو ثابت مندی ہے، یہ تو غلط مسئلہ ہے. لیکن بندہ دنیا کی محبت میں اتنا رہے کہ موت کو پسند نہ کرے، یہ فسق ہے، ولایت نہیں. ولی وہ ہوتا ہے کہ مولا مجھے لمبی عمر نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، تجھ سے ملاقات چاہیے، تجھ سے وصل چاہیے. اس لیے ان کے وفات کے وقت ہم عرس کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے مل جاتے ہیں، اپنے رب کا دیدار پا. حضرت عبداللہ بن سلام جو غوث پاک نے کہا نا مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے تو میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں، یہ حضور کے سچے جانشین ہونے کی دلیل ہے. حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تجھے کیسے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہے؟ تو کئی باتوں میں سے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جب میں کلثوم بن ہدم کی یارڈ میں آیا نا، اس مکان میں آیا اور دروازہ کھول کے آیا، تو میں نے ان کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، سرکار کو دیکھا بھی نہیں. میں سر جھکا کر آ رہا تھا اور میرے کانوں میں ان کے خطبے کی آواز آئی اور میں نے پہلا جملہ جو سنا تھا وہ آپ کی زبان پر یہ تھا، افشوا السلام، افشوا السلام وإطعام الطعام. فرمایا امن و سلامتی و سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے میرے کانوں میں آواز آئی تو میرے دل نے کہا اتنی خیر خواہی نبی کے علاوہ کوئی امت پر نہیں کر سکتا. تو میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو چہرہ وہی تھا جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا. بات کو سمیٹتے ہیں تو یہ غوث پاک کے اندر دیکھیں یہ اخلاقی پرتو، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کے اخلاق ہوتے ہیں. اس نے فرمایا سارے ہوئے زمین کی دولت اگر آپ کو مل جائے تو کیا کرو گے؟ فرمایا غریبوں کو کھانا کھلا دو. غوث پاک کے دور میں لوگوں کا نیکی کا جذبہ اتنا تھا. توجہ کرنا، یہ دو حوالوں پر گفتگو ختم کروں گا. اب تو میں نے تقریر شروع نہیں کی تو غوث پاک کا صرف میں انٹروڈکشن بایوگرافی کے انڈیکس بتا رہا ہوں. ابھی تو ہم نے شروع نہیں کیا کہ نمبر 2 صفحے پر کیا ہے، نمبر 3 صفحے پر کیا ہے. یہ ہے غوث اعظم. بولے سبحان اللہ. جب تو میرے امام نے کیا تو کہا تھا کہ راج کسی شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کسی نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی قسط نہیں جس میں برسا نہیں جھالا تیرا. بولے سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں
لوگوں کا نیک کاموں میں مال نچھاور کرنے کا جذبہ کیسے تھا؟ ایک عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے غوث پاک کے پاس آئی، یہ لکھا ہوگا مساجد لے آئی، غوث پاک نے کہا کیا جھگڑا ہے؟ میرا اور اس کا مہر طے ہوا تھا 10 درہم، کتنا طے ہوا؟ 10 درہم، اور آپ بتائیے مہر شوہر پر قرضہ ہے کہ نہیں؟ حضور آپ قرضہ تو ہے کہ وہ بیوی کو لوٹائے گا، وہ تو قرضہ ہے، جب 10 درہم ہوا تو یہ دیتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ حضور میں خود غریب آدمی ہوں، میں سے کہتا ہوں معاف کر دے، میں غریب آدمی ہوں کام، تو غوث پاک نے ریکویسٹ کی اس کو سے کہ یہ غریب آدمی اب بول رہا ہے تیرے منہ پر ہی بول رہا ہے، تو اس کو جانتی ہے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، آدھا معاف کر دو۔ کیا کہا؟ آدھا معاف کر دو۔ آگے سنے اور کیا کی؟ فرمایا 10 دن میں نے فرض کیا 10 دن، تو آدھا میں نے معاف کیا، آدھا جو ہے نا 10 درہم۔ آپ بتائیے کہ آپ کے مدرسے میں جو بندہ چنائی کرتا ہے اور جو اس کو تگاریاں دیتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، اس کی ایک دن کی مزدوری کتنی ہے؟ تو کہا کہ اتنی، تو وہ 5 درہم بن رہے تھے 20 دن کی مزدوری، تو کہا یہ 5 درہم تو میں نے معاف کر دیا، بقیہ 5 درہم جب ہوں گے کہ اس کی اجرت دے گا، اور اس کی اجرت یہ ہے کہ یہ 20 دن آپ کے مدرسے میں پھکٹ میں کام کرے گا۔ اس بات بہت مسکرائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ تیرا کمانے والا تو یہی ہے نا، اور اس بات کہی تیرا کمانے والا یہی ہے، کہہ رہے ہاں، کہ تیری شرط میں قبول کرتا ہوں، یہ ایک دن مفت میں کام کرے گا میرے پاس، اور ایک دن کی مزدوری میں اس کو دوں گا، اس لیے کہ تاکہ تیرے گھر کا چولہا جلے۔ اس پورے واقعے سے صرف اندازہ لگائیے کہ غوث پاک نے مری ہوئی امت کے اندر خیر خواہی کو کیسے زندہ کر دیا۔ آئے ہائے بولو نا سبحان اللہ، نیکی کا جذبہ کیسے زندہ کر لیا تھا، خیر خواہی کیسے زندہ کر دی تھی۔ یہ ہے محی الدین جس نے دین کو زندہ کر دیا، یہ ہے محی الدین جس نے زندہ کر دیا۔ ارے ان کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہو جائے، میں نے کہا کوئی کمال کیا ہے؟ غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے، اس نے اٹھنا ہی تھا، میں نے کہا کمال ہے دین کو زندہ کرنا، نبوی طریق ہے، اور ایسا زندہ کیا کہ 8000 سال ہو گئے ہیں، بندہ گناہگار سے گناہگار ہو، ان کا نام آتا ہے ڈر کے وہ اللہ کو حضور توبہ کہتا ہے، اسلام سے دور نکل جائے۔ ایسی تبلیغ اور ایسی تاثیر میرے آقا غوث اعظم میں ہے۔ 1000 سال گزر گئے، کہاں بغداد، کہاں کراچی، کہاں بغداد، کہاں دنیا کا آخری کونا۔ میں جہاں بھی دنیا میں گیا، چاہے فجی ہو، آسٹریلیا، امریکہ، جب ہم نے دیکھا کہ وہاں کسی مزار نے دھوم مچائی ہے اور کوئی مولانا بھی وہاں پر کوئی صحیح پہنچا نہیں جو ان کو دین بتائے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ پنسلوینیا نیو یارک سے تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے، گورے وہاں پر کیا ہوا ہے، صبح گاڑی پر گورے وہیں کی پیداوار، پکے خدا کی توحید کے عاشق، نورانی چہرے پر جب ہم گئے تو سارے انگریز مسلمان، اور دربار پہ جھاڑو کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذکر ہو رہا ہے قرآن۔ ہم نے پوچھا کس نے انقلاب لایا؟ میں گیا، میں نے کہا یہ کون خدا کا شیر ہے جس نے اتنی سخت زمین پر اسلام پھیلا دیا؟ جب میں نے ان کے قبضے کو صاف کیا تو غوث پاک کا نام تھا۔ میرے امام نے کہا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، بات کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ آج دنیا گھوم لیجیے، آپ دنیا گھوم لیجیے میرے دوستوں، جہاں بڑے سے بڑے اولیاء اور بڑے سے بڑے صفیاء، بڑے سے بڑے عظیم ہستی جن سے دین کا کام ہوا، وہ کسی نہ کسی واسطے سے غوث اعظم کے غلاموں میں سے۔ بات کو ایک آخری حوالے پر ختم کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے دور میں رافضی بہت آگے تھے، کوفہ بھرا ہوا تھا، بصرہ بھرا ہوا تھا، غوث پاک نے خود ان سے مٹ بھیڑ کیا۔ آپ کی بنیہ شریف، آپ کے اصول دین اس کی گواہی ہے۔ غوث پاک، میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، جو گلابی ہو وہ قادری نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 نمبر ہے، کالے کے ساتھ بھی بیٹھے، سنی کے ساتھ، بمانا یہ کہ اس کے ساتھ عقیدت رکھے۔ غوث پاک کی کتابیں کھولے تو طالبین جب ہم دباتے تو کہتے دنیا غوث پاک کی نہیں ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو بھی اپنے راہ نکالنا چاہتا ہے،
کہتے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. میں نے کہا بچوں جتنا تو جانتا ہو تو ہم بھی جانتے ہیں. کس مسئلے پر کہا؟ وہ جس مسئلے پر کہا ہے وہ ایک ہی عبارت ہے. وہ ایک ہی عبارت ہے مرجیہ سے جو تعلق رکھتی ہے, وہ ایک عبارت ہے. ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری کتاب اہل سنت کی ترجمان کتاب ہے. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, سنو غوث پاک کیا لکھتے ہیں, وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. فرمایا زبانوں کو روکا جائے گا صحابہ کے لیے مگر خیر کے ساتھ بولا جائے گا. اور یہی آگے چل کے شرح عقائد کے اندر آیا, تمہید میں آیا, مسامرہ میں آیا, شرح مواقف میں آیا, تمام میں آیا. غوث اعظم لکھتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ, کہ رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر جب کیا جائے تو عزت کے ساتھ کیا جائے, توقیر کے ساتھ. یہ غوث پاک سے بات توقیر کریں. میں جیلانی ہوں, میں نے کہا سلسلے میں جیلانی ہے یا اولاد؟ کہنے کا اولاد ہوں. میں نے کہا پھر تو آپ پر اور ضروری غوث پاک کے عقیدے کو ماننا. جو ہے غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ صحابی کے لیے بک بک نہ کیا جائے. بک بک آپ نے رافضیوں کے 40 فرقے گنوا دیے اس میں, صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے اصول دین کے اندر, غنیہ شریف کے اندر. تو لہٰذا مسجدوں کے اندر انہیں تو طالبین کا درس ہونا چاہیے جو عقائد آپ نے لکھے, جو غوث پاک پڑھ کر سناتے تھے, جو آپ فتویٰ دیتے تھے, وہ اس کتاب کے اندر میرے دوستوں جمع ہوا. آپ نے رسول اللہ کے صحابہ سے متعلق ایک بات کی, فرمایا جو رسول اللہ کا صحابی ہو اس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ عزت سے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ ان کی حالات کو قرآن نے بیان کر دیا اور ان کو جنتی کہہ دیا. تھکے نہیں تو میں 3-4 منٹ آپ کی میں غوث ابھی تو ہم بغداد پہنچے ہیں, اب سمجھیں گے بغداد والا کون تھا. ابھی تو ہم نے کراچی سے فلائٹ لے لی, سارے آلات سنتے ابھی بغداد پہنچے. توجہ ہے آپ کی. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر ہو عزت کے ساتھ. جب تمہیں یہ پتا چل جائے نا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں, شٹ اپ, پھر ذکر ہوگا ان کا ادب کے ساتھ. غنیہ میں آپ لکھتے ہیں ایک واقعہ, فرماتے ہیں اس کو ذکر کیا بڑی کتابوں کے اندر بھی ہے, لیکن غنیہ شریف میں غوث پاک کی بات چل رہی ہے. امام بخاری کے دادا استاد امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک, عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد, غوث اعظم نے ان کا واقعہ نقل کیا. اسلام کے 100 سال پر ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی جو صحابی نہیں ہے لیکن انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. صحابی نہیں ہے, صحابہ کو دیکھا. ہماری سیرت کی اصطلاح کے اندر جو صحابی کو دیکھے اس کو تابعی کہا جاتا ہے. ان میں نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن. حضرت غوث اعظم خود لکھتے ہیں مقام صحابہ دیکھیں ہم, فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو تہجد گزار تھے, صائم الدہر تھے, قائم اللیل تھے, راتوں کو نمازیں تہجد پڑھنا, ساری رات نوافل پڑھنا, دن میں روزہ رکھنا, مسلمانوں کے حکمران بھی, امانت دار حکمران, ایسے حکمران کہ انسان تو انسان, جانوروں پر بھی ان کا عدل رہا. شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتی رہی, کہ یہ ان کے تقوی کا معیار تھا. کہاں؟ فرمایا یہ بتاؤ رتبے میں وہ بڑے ہیں یہ جناب معاویہ بڑے ہیں, حضرت سیدنا معاویہ بڑے ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ غوث پاک لکھتے ہیں, اور تو یہ باتیں درجنوں کتابوں کے اندر ہیں, لیکن غوث پاک نے اس کو اپنا مستدل بنایا ہے, عزت صحابہ کے لیے مستدل بنائے. یہاں سے آپ اسناد کرتے ہیں, اس کو سورس بناتے ہیں اپنی, اور فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے کہ حضرت امیر معاویہ بڑے ہیں فضیلت میں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز, تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مانا کہ انتہائی عابد و زاہد, قائم اللیل, صائم الدہر ہے, وہ ہمیشہ روزے سے رہے, راتوں کو مصلے پر رہے, دن میں وہ خلافت کے منصب پر رہے, عدل و انصاف کا وہ بادشاہ تھا, ہر لہجہ ان کا سنت کے مطابق تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ساری نیکیاں بھی جمع کر لیں تو صحابی رسول جس گھوڑے پر بیٹھتا تھا
اس گھوڑے کی ناک پر جو مٹی لگتی تھی وہ ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز کی تہجد اور نیکیوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے چلا تھا۔ یہ عقیدہ ہے غوث پاک۔ آج ایک گز بھر کا اردو ڈائجسٹ پڑھ کر اس کا ڈائجسٹ برقرار نہ رہے، ڈائجسٹ سسٹم برقرار نہ رہے تو کہے گی حضرت معاویہ نے کیا کیا تھا، حضرت معاویہ نے کیا کیا۔ میں نے کہا تم قادری ہو، شرم تم کو نہیں آتی، شیعہ ہو یا قادری ہو، شیعہ ہو تو دفاع ہو جائے، اور سنی ہو کیسا سنی ہے۔ جب یہ مسئلے تمام اکابر نے لکھ دیے اور عزت صحابہ کا پابند کر دیا اور یہ اصول ہمارے اصول کلام میں آ گیا، وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ صحابہ کا ذکر عزت و تعظیم کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس سے کہنے لگا شاہ صاحب صحابہ کرام پر کون سی تاریخ کی کتاب پڑھوں؟ میں نے کہا قرآن مجید۔ سمپل جواب، پرفیکٹ جواب۔ شاہ صاحب صحابہ کی حالات پر میں کون سی کتاب پڑھوں؟ میں نے کہا قرآن مجید پڑھ۔ کہا قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ میں نے کہا مجھے بتا سب سے عزت والی چیز کیا ہے؟ کہ ایمان۔ میں نے کہا ٹھیک کہا تم، ایمان آتا کس سے؟ کلمے سے۔ کہا صحابہ کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ قرآن دیکھیں، قرآن وَأَلْزَمَهُمْ، اس کا اگر میں لیاقتباد والا ترجمہ کروں نا، چپکا دے، وَأَلْزَمَهُمْ یعنی ایسا چپکانا کہ جو جدا نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، میں نے چپکا دیا ہے کلمہ تقویٰ کو ان کے دل پر۔ میں نے کہا سارا جھگڑا تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، ان کی خلاف باتیں اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا اللہ تو یہ شان بیان کر رہا ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کے، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ۔ قرآن دیکھیں، قرآن یہ آیت کو پڑھ کے بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کیا مقام تھا صحابہ کا۔ ہم نے داڑھی بھی رکھی، نمازیں بھی پڑھی، کیا ہمارا حال ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ ان کے سب کے خیر فرمائے۔ لیکن ایسے بھی کوئی لوگ ہیں کہ کلاسیں چل رہی ہو، ایگزام ہوا نہ ہو اور پہلے کہا گیا کہ تو یہ منع کر۔ یہ صحابہ کی پروسیس میں ایک رزلٹ دے دیا گیا، جنت تو بعد میں ہوگی، لیکن ان کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تم سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ کیسے مخلص لوگ تھے، ایگزام ہوا نہیں اور جنت دے دی۔ وہ وقت آئے ایگزامینیشن ہال میں اور قیامت نہیں آئی، روح نہیں نکلی، سوال جواب نہیں ہوئے، ان کی زندگی میں کہہ دیا مولا کیوں؟ میں چپ کر کے بیٹھو، جنت بھی ہماری، بندے بھی ہمارے، ہم چاہے پوچھ کر دیں، ہم چاہے بغیر پوچھ کے دے دیں۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی نسبت ہے کہ وہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا۔ کوئی کہنے لگا نہیں، یہ تو اس وقت کی بات تھی جب مکہ فتح ہوا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا پھر قرآن آگے پورا پڑھ لے، پورا پڑھ لے، پورا پڑھ لے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ میں نے کہا دیکھ آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا ہم نے سب کو جنت دے دی اور کیا ہوا؟ آگے رزلٹ آتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تو عمل کر رہا ہے نا وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور صحابہ جو تم کر رہے تھے نا سب کچھ جانتا ہے، اس لیے تو جنتی کہہ رہا ہے۔ قرآن کا ایک طرز ہے، پورے واقعے کو بیان کر کے آخر میں نتیجہ دے واللہ بما تعملون بصیر واللہ علی کل شیء قدیر واللہ بکل شیء علیم۔ یہ رزلٹ ہوتا ہے، یہ رزلٹ ہوتا ہے، یہ کنٹینیو رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے تم سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس لیے کہ تم جو کرتے ہو کرو گے اس کو خدا جانتا ہے۔ پتہ چلا یہ بات پریزنٹ کی نہیں ہو رہی، فیوچر کو دیکھ کر ہو رہی۔ اب اس آیت کو سنیے اور گفتگو
کو سمیٹ دیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ صحابہ کا درجہ دیکھیں آپ تمام صحابہ اس میں شامل ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ہم نے ان کے دلوں میں بڑے دل سے اس آیت کو سنیا تھا تھکے آپ بھی تھکا میں بھی لیکن یہ تھکن قبر و حشر کی راحت تبدیل ہوگی ایک میں نے بھی نہیں لگایا ہے یہ بھی سن لیجیے آپ غور کیجئے اب دیکھیں قرآن کیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ہم نے لگا دیا ہے صحابہ کے دل میں کلمہ تقوی مولا علی سے کسی نے پوچھا کلمہ تقوی کیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ ان کے دل میں تقوی کیوں دل کیوں لگا کلمہ کیوں لگایا لوگ تو تیرے کلمے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ لے لے اور یہ کون ہے جن تک تو کلمہ خود لے کر آتا ہے سمجھے نہیں سمجھے کچھ بار ہم کو کلمے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کلمہ مل جائے لیکن صحابہ وہ ہے جو خدا خود ان کے سینوں میں کلمہ اتارتا ہے میں نے پوچھا یا اللہ کلمہ تو بڑا عزت والا ہے اس کو ان کے لیے خاص کیوں کیا تو آگے اللہ جواب خود دیتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا وَأَهْلَهَا میرے بندو میرے عزت والے کلمے کا اگر کوئی حقدار تھا میرے عزت والے کلمے کا اگر کوئی اہل تھا تو وہ میرے محبوب کے اصحاب تھے فرمایا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور پھر کیا فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے کہ اس کا کلمہ سجے گا کہاں غوث پاک کی ایک بات کر کے بات ختم دنیا میں غوث پاک کی استدلال کیسے غوث پاک کون تھے میں نے کہا امام احمد رضا کو بھی پڑھا غوث پاک جیسے مکمل منصب و فرائض کی بات نہیں ان کے پردوں کبھی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہونا اور اس پر نام نہ لکھا ہوگا بندہ غوث میں اس کو میں چاشنی دوں گا جس کو غوث پاک کی عبارت سمجھ میں آتی آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے 10 دن صرف غوث پاک کو پڑھو تو آپ کے اندر مزاج منتخب ہوگا کہ غوث پاک کس بات کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں پھر آپ کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھنا لیکن ایسا پڑھنا کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کتاب ہے آپ کو یوں لگے کہ جیسے غوث پاک لکھ رہے ہیں یہ مزاج منتقل ہوتا ہے اب میں کیسے سمجھاؤں مزاج منتقل ہوتا ہے یعنی ایک شخصیت کے پیچھے اگر آپ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس کی پورے حال آپ کے اندر آتا ہے اس کا مزاج آتا ہے پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات اس نے لکھی کہ نہیں لکھی کیونکہ اس کا ڈھنگ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی لاجک سمجھ میں اس کا سٹائل آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے مسئلہ بیان کرنے کا طرز اور تعامل آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیان کرتا ہے اور وہی طرز ہمیں دیگر بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں وہی رمق وہی غیرت وہی مظہریت غوث اعظم نظر آتی ہے غوث اعظم دیکھیں غنیہ کے اندر ایک بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا بات کریں غنیہ شریف میں آپ نے ایک عنوان باندھا غوث پاک اتنے ذہین ہیں آپ جتنا پڑھیں گے نا علم آپ کو جتنا آئے گا پھر آپ غوث پاک کو پڑھیں گے آپ کے ہاتھ میں لائٹ زیادہ ہوگی تو ہر چیز آپ کو نظر آئے گی آپ کا مطالعہ جتنا پڑھے گا نا اتنا آپ کہیں گے یار غوث پاک بڑے مضبوط مولوی تھے بہت مضبوط عالم تھے میں حیران ہوں جو علم مناظرہ جانتے ہیں نا میں ان کی توجہ چاہوں گا غوث پاک نے ایک باب باندھا بندوں کے درجوں کے لیے کہ اللہ نے بندوں کا درجہ کیسا ہے میں نے فہرست میں دیکھا تھا کیونکہ فہرست میں تو آیت نہیں لکھی ہوئی آیت سب میں لکھی ہوئی میں نے فہرست میں دیکھا غوث پاک نے عنوان باندھا ہے بندوں میں درجے مراتب اسٹیٹس اور مرتبے میں حیران ہو گیا کہ لگتا میں سمجھا کہ شاید وہ حدیث پاک لائیں لیکن جب میں صفحے پہ پہنچا تو سورہ قصص کی آیت لے کر آئے تھے وہ آیت ایسی کہ درجنوں دفعہ سورہ قصص کا میں نے درس دیا کبھی نظر معلوم ہی نہیں لیکن غوث پاک نے دیکھا کیسا نقطہ وہاں اٹھایا اور کیا اٹھایا غوث پاک نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ یہ آیت کا ایک چھوٹا سا چیز اٹھایا غوث پاک آپ یقین کیجئے میں نے اللہ کے فضل سے کوئی ڈینگے نہیں مار رہے اس بات کر رہے ہیں سورہ قصص کا کئی دفعہ درس دیا لیکن اس آیت کی طرف کبھی کبھی توجہ نہیں کی نظر کبھی اٹھی نہیں لیکن جب میں نے اس آیت کو دیکھا تو غوث پاک نے اس جگہ سے بھی
جس کو دن میں 100 دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہوتا ہے عالم کی شان کو غوث پاک کو پتہ نہیں ہوتا. ابھی سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولو. مجھ سے جوش میں نہیں ملنا، میں تو آپ ایک بیکار سا آدمی ہوں، لیکن جس کی شان پہ جوش سے بیان کرنا ہے وہ غوث اعظم ہے. بولو سبحان اللہ. اگر میں آپ کو شاید سمجھا سک رہا ہوں تو میں بڑا خوش نصیب ہوں گا. میں کیا بات بتا رہا ہوں، یعنی اس آیت کو ہم دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ نقطہ ہماری نظروں میں نہیں آتا، وہ ہماری نظروں میں نہیں آتا. غوث پاک استاذوں کے استاذ ہیں، عالموں کے عالم ہیں. اس لیے آپ کو یہ غوث پاک اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو اس کو کہاں پر کیسے استعمال کرنا ہے. بس میں مختصر کرتا ہوں، کبھی غوث پاک کی قرآن دانی میں تقریر کریں گے تو میں آیت آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہاں پر صرف آپ دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے غوث پاک نے آیت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس سے قیامت تک کے امت کے مسئلے حل کیے. آیت کیا تھی؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. پوری آیت کا ایک ٹکڑا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. معنی کیا ہے؟ حبیب تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر جسے چاہتا ہے محبوب بنا لیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے غوث پاک کا پیچھے مزاج کیسا ہے جو آیت یہ پکڑتی ہے. آپ کا جیسا مزاج ہوگا نا ویسے ذوق والی بات آپ پکڑیں گے. پتا چلا غوث پاک کا مزاج بڑا باذوق تھا کہ وہ نسبتوں، استعاروں، نسبتوں، فضائل کو نسبتوں، جس طرح ایک مزیدار سنی عالم کسی بزرگ کی شان کے لیے ایک نقطہ تلاش کرتا ہے نا، یہ خوش مزاجی، یہ کمال مزاجی، یہ تر اور ہرا بھرا مزاج کہ وہ ایک ایک آیت سے نقطہ نکال کر کوئی فضیلت کو ثابت کرے. غوث پاک کا یہ مزاج ہے. لیکن غوث پاک کی جو آیت پکڑی ہے نا، چاہتے تو کوئی اور بھی آیت تھا، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ غوث پاک بڑے ہرے بھرے مزاج ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو کہتا ہے کٹر سنی، عشق والے، خود کس مقام پر ہیں لیکن عشق والے کہ محبوبوں کی شان کو بیان کرنے کے کوئی ایسا نقطہ جس میں عشق کا اشارہ پہ غوث پاک پڑھ لے. آپ دنیا پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں تو ان کی فکر اور ان کا مزاج پتا چلتا ہے کہ غوث پاک کتنے بڑے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات یہی ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن کی آیت سورہ قصص کی آیت کا ایک حصہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمبی بات کرنے سے علم کی قدر چلی جاتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. غوث پاک اس آیت کو سورہ قصص سے اٹھاتے ہیں اور اپنا عنوان بناتے ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مراد یہ بنتا ہے اللہ پیدا سب کو کرتا ہے، محبوب سب کو نہیں بناتا. اس کا مفہوم یہ ہے، پیدا تو سب کو کرتا ہے، محبوب سب کو نہیں بناتا. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مگر اس میں سے جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سب کو نہیں بناتا، جسے چاہتا ہے محبوب بناتا ہے. یہ غوث پاک نے آیت بنائی، پڑھی، لکھی اور اس کے بعد لکھتے ہیں آپ، پھر لکھتے ہیں آگے آپ کہ وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعًا. دیکھو نقطہ کیسے نکال رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں ہر چیز کو پیدا کرتا ہوں لیکن ہر ایک سے محبت نہیں کرتا. پیدا سب کو کرتا ہوں، محبوب سب کو نہیں کرتا. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو غوث پاک کیسے نقطہ نکال دو. وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعًا. اللہ اپنے خلق میں سے ہر ایک میں سے 4 کو لیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے رات ایک عالم ہے، دن ایک عالم ہے، درخت ایک عالم ہے، پہاڑوں کا نظام ایک عالم ہے، ہوا کا نظام ایک عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے. ان سب کو خدا نے پیدا کیا. اب درخت ایک عالم ہے، رات ایک عالم ہے، دن ایک عالم ہے، تو ایک دن تو پھر لاکھوں کروڑوں دن ہوتے ہیں. درخت تو لاکھوں کروڑوں قسموں کے ہوتے ہیں، دریا تو ہزاروں قسم کی ہوتی ہے. اب غوث پاک کہتے ہیں رب جسے چاہتا ہے. دیکھو بات چھوٹی سی ہے، یہ میں لمبا کرنے کا عادی نہیں، تمہارے لیے لمبا کرتا تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے. تھوڑا ذوق لینا، اس سے ذوق لینا.
ورنہ لمبا کرنے سے تو بندے کی اس موضوع ہی کی جان نکل جائے. لیکن آپ کے لیے کہ سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا اینڈرائڈ موبائل سمجھ میں آ گیا, لیکن دین کی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ ذوق نہیں تھا. ذوق ہوتا ہے تو بندے کو انگریزی نہ آئے تو سمجھ میں آ جائے. تو غوث اعظم آیت نقل کرتے ہیں کہ تیرا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں جسے چاہتا ہے محبوب بناتا ہے. غوث پاک اس آیت سے مطلب کیا نکالتے ہیں؟ وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعًا. اللہ ہر صنف, ہر خلق کی قسم میں سے, ہر ایک قسم میں سے 4 کو لیتا ہے. یہ اللہ کی عادت ہے, اللہ کا طریقہ ہے. وَاخْتَارَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعًا وَاخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا. لیتا 4 کو ہے, پھر اس میں سے ایک کو پسند کر لیتا ہے. کیسے؟ اب ذرا غور کرنا. رسول کتنے ہیں جی؟ 313. کتنے جی؟ اب دیکھیں, یہ رسول ایک عالم ہے, نبی ایک عالم ہے. اب عالم یونیورسل. اب آپ دیکھیں 313 رسول ہے. غوث پاک کہتے ہیں وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَرْبَعًا. اللہ نے 313 میں سے 4 کو چنا. ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, محمد علیہ السلام. پھر کہتے ہو اللہ نے سارے رسولوں میں سے, کیونکہ پہلے کیا قاعدہ باندھا تھا کہ اس کی عادت یہ کہ وہ اپنے خلق میں سے لاکھوں افراد ہو تو اس میں سے 4 کو لے گا, 4 میں سے پھر 1 کو لے گا. بات سمجھے؟ فرمایا 313 1,24,000 انبیاء میں سے 4 کو لیا. حضرت سیدنا ابراہیم, سیدنا موسیٰ, سیدنا عیسیٰ, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. فرمایا وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَرْبَعًا وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَرْبَعًا. فرمایا وَاخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا. پھر ان 4 میں سے 1 کو چنا, محمدا, جو محمد عربی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غوث پاک کتنے باذوق آدمی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنے باذوق آدمی. سبحان اللہ. یہ میں آدمی کا لفظ ظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دل کو آ کر لگے عشق. وہ تو ہمارے آقا ہیں. لیکن کتنے مزیدار شخصیت ہے. یہ نقطہ دیکھو نا, نقطہ کا علم کا ذوق کو بندہ, میں نے حوالہ پڑھا نا, میں اپنی لائبریری میں کوئی کئی دیر تک یہی کہتا رہا, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ, نعرہ غوثیہ. میں نے کہا کمال کیا غوثیہ اعظم نے, خدا کی قسم. عمر گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے, لیکن جو ذات قرآن کا اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا, کمال استو, کمال استو, کمال استو. اور بولو سبحان اللہ. دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں, آپ کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے 4 کو چنا. سیدنا موسیٰ کو اس سے لیا, ابراہیم کو لیا, حضور کو لیا, عیسیٰ کو لیا. پھر ان 4 میں سے 1 کو افسر بنایا, محمد عربی کو. فرماتے ہیں اسی طرح وہ میں نے صحابت. تقریر ختم ہو رہی ہے, لنگر ہے, لنگر ہے, ہاں بس سبحان اللہ. تو اب میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آخری حوالہ میرا ذوق سے سننا. فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ, صحابہ کی مبارک جماعت جو 1,24,000 کے قریب ہے. فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعًا, چن لیا خدا نے جماعت صحابہ میں سے 4, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ اجمعین. صحابہ کی جماعت میں سے 4 کو چنا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. آگے کیا کہتا ہے میرا واسطہ, وَاخْتَارَ مِنْهُمْ وَاحِدًا ابو بکر. فرمایا پھر ان 4 میں جس کو سرداری دی وہ ابو بکر صدیق ہے. پتا چلا سیدوں کے باپ کا یہ عقیدہ ہے, کما مسقر اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. سیدوں کا جد اعلیٰ حضور سید السادات سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی, وضو سے ہو اس لیے آپ کا نام لیں, وضو سے ہو اس لیے آپ کا اسم ذات عبد القادر ہے. وضو نہ ہو تو ہمارے مشرق میں آپ کا نام بھی نہیں لیا جاتا. تو فرمایا یہ ہے حال حضور الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی. اور سبحان
عقیدہ بھی ہم نے غوث پاک سے سیکھ لیا. اب دیکھنا جو موجودہ پیر ان کی گدی پر بیٹھا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، ہم تو بزرگوں کے غلام ہیں. اچھوں کے خلاف بولنا تو ہمارے ذہن و گمان میں کہیں، ہم تو 2 نمبر کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو گھی تھا، جب 2 نمبر آ گئے تو پھر دیسی لگا دیا. اس لیے ہم پیر منگل بدھ جمعرات کی بات کر رہے ہیں، پیر اسکول کی بات نہیں کر رہے ہیں. ان کے تو ہم غلام ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اب آپ سنیے، غوث پاک کو سن لیا کیسے مرد مجاہد تھے، کیسے حق گو تھے، امت کا کیسا درد تھا، غریبوں کا کیسا لحاظ تھا، کیسی قسم پرسی فرماتے تھے یتیموں غریبوں کے ساتھ، امت کا کیسا درد تھا. اور امت کے دشمن بدعقیدہ بد مذہب خوارج اور روافض پر آپ کا قہر اور جلال کیسا تھا. اب بیعت اسی کے ہونا جس میں یہ رنگ دیکھنا، جس میں رنگ نہ ہو تو تجھے کوئی نئے بندے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے ہی غوث پاک کا مرید ہو جائے گا. بس ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، غوث پاک کا مرید ہو گیا. بس لہٰذا یہ عظیم ہستی، اللہ اکبر میرے امام. اب دیکھو میں آپ کو واقعتاً کہہ رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. یہ اللہ گواہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. میں ریاکاری سے نہیں کہہ رہا، غوث پاک کے مقام کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب بھی یہ تقریر کا ایک تعارف تھا، جس شخصیت کے صرف تعارف پر گھنٹوں گزر جائیں، وہ تقریر کتنی وہ شخصیت کتنی ہماگیر ہوگی، ہما جہت ہوگی، بات کمال ہوگی. اس لیے میرے امام نے کہا مجھے بتاؤ تلوہ کہاں ہوتا ہے اور سر کہاں ہوتا ہے؟ سر اوپر ہوتا ہے، تلوہ نیچے. واقعی میں یہ ہم نے کیا جانا غوث پاک جو امام احمد رضا جانا. کیونکہ دیکھو شاعر وہ ہوتا ہے، شاعر جو شاعری کرتا ہے نا، شاعر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 5 کلو دودھ ہو تو 1 جھٹان مکھن نکلتا ہے. تو شاعری مکھن، ایک شعر کے پیچھے 1000 صفحے ہوتے ہیں. غوث پاک کے اوپر میرے امام نے 500 شعر لکھے. کیونکہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے جب تک آپ اس کی 10-12 شانوں کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ شعر نہیں بول سکتے. شعر ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اور رس جب نکلتا ہے جب پیچھے مال زیادہ ہوتا ہے، جب وہ دبایا جائے پھر رس نکلتا ہے. شاعری رس ہوتی ہے. امام احمد رضا نے وہ رس دیا ہے کہ آج 200 سال ہو گئے لذت مقام غوثیت نہیں ختم ہوتی کہ سر بھلا کیا کوئی جاگے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. نبوی می ایک شعر کے پیچھے دفتر کتابیں ہیں، معلومات ہے. نبوی می علوی فصل بطوری گلشن حسبی ڈھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اس نشانی کو جو سب ہے بولنا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ تو بولو یار. منقبت میں پڑھ دیتا ہوں. قادری مشرب ہے یہ گونگے بن کر بیٹھنا، یہ کون سے ڈھیلوں کا انداز. آپ پر سے کہو سبحان اللہ. کیا کہا کہ تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے والا. میرا امام کہتا ہے ایسا مخلص غوث اعظم کا، فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. کہ تو نے دنیا میں کیا لکھا، تو نے فتح الربانی میں کیا لکھا، تو نے فتح الغیب میں کیا لکھا، تو نے اصول دین میں کیا لکھا. فرمایا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک تیرے گلے میں رہے پٹا تیرا. فرمایا حضور اچھا بھی ہوں تو آپ کا ہوں، برا بھی ہوں تو آپ کا ہوں. کیا بات کی ہے. امام احمد رضا کے علم کو اگر جانتے ہو تو بندے کا کلیجہ ہل جاتا ہے کہ بارگاہ غوثیت میں کس قدر انکساری کرتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں، مجھ کو رسوا بھی اگر رسوا. امام آپ کو کون رسوا کر سکتا؟ آپ نے تو رسواؤں کو عزت دار بنا. لیکن انکساری کمال کی دیکھیے، کیونکہ غوث پاک کا مرتبہ ہے. میرے نام سے کسی نے پوچھا غوث پاک کے نام
پھر جو غوث پاک کے مقام پر جو دلائل کے انبار لگائے، فرمایا کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی، مجھے رسوا بھی اگر کوئی کہے تو کسی اور کا نہ کہیں بلکہ یوں کہے ہاں وہی رضا، وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ جمیل قادری نے کیا فرمایا غوث پاک کے بندہ حبیب نے کہ جمیل قادری سو جان سے قربان، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ۔ غوث اعظم کا اللہ رب العالمین جل والا ان اولیاء کی زندگی اور کرامات اور ان کی ذات کی وجاہت و کرامات کا حصہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا یہ بیٹھنا ہمارے لیے قبول فرمائے۔ شور شرابہ مقصد نہیں تھا، گج بج کے بیٹھ کر انہمام کے ساتھ دل کو گرم کرنا تھا اور ذہنوں سے دنیا کی پلیتی نکالنی تھی، دلوں سے دنیا کی کالیکی نکالنی اور ان کے ذکر سے دل کو گرم کرنا تھا، دل کو گرم کرنا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مقام و مرتبے و جاہ و جلالت کے ذریعے انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب رہتا ہے، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، حق تو یہی ہے لیکن اس کو بچانا ہے، اور یہ بچے گا ماحول سے۔ اچھوں کے ماحول میں رہو گے تو یہ باتیں یاد رہیں گی، لہٰذا اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ یہ علماء ربانیین اساتذہ تشریف فرما ہے، آپ کے دوست مسجد کے ائمہ ہوں، آپ کے دوست علماء ہوں، آپ کے دوست نیک لوگ ہوں، بندہ دوستوں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا، اور اللہ نہ کرے تو دوستوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخری سانس تک اندھیرے اور اجالے کے اندر ہمارے اندر ایمان کی یہ گرمی ایسی رہے کہ پلک جھپکنے بھی اللہ کے لیے معاذ اللہ بے وفائی نہ آئے اور دین کے لیے غداری نہ آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول سے وابستہ رہیں، اور اسی ماحول کی تربیت کے لیے مجھے بھی اعلان نے کہا تو میں اسی تسلسل میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ یہ قافلہ بھٹہ شریف کی طرف سفر کر رہا ہے، 3 روزہ 4 5 6، 4 سے 4 یار، 5 سے 5 تنخواہ،